یہ 23 مئی 1995 کا وہ دن تھا کہ جب امریکی بحریہ اور فضائیہ کے غرور کو پاکستان ایئر فورس کے دو شاہینوں نے خاک میں ملا دیا۔ پاکستان ایئر فورس کا یہ ایک ایسا انوکھا کارنامہ تھا کہ جس نے دنیا کو حیرت زدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 1995 میں پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ جنگی مشقیں شروع ہوئیں، جس میں دونوں ممالک کی بری، بحری اور فضائی افواج نے حصہ لیا۔ جنگی مشقوں کے آخری مراحل میں فضا سے سمندر میں نشانہ بنانے کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان ایئر فورس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ انہیں سمندر میں موجود بحری بیڑے ابراہیم لنکن CN-750 کے انتہائی قریب جا کر اس کو نشانہ بنا کر مصنوعی طور پر ختم کرنا ہے، اور دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر موجود امریکی بحریہ کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ انہیں ہوا میں موجود پاکستانی ہوا بازوں کا بحری بیڑے کے قریب پہنچنے سے قبل ہی سراغ لگانا ہے، تاکہ بیڑے پر موجود امریکی F-15 جنگی طیارے فوری اڑان بھر کر پاکستانی طیاروں کو ہوا میں ہی روک لیں اور بحری بیڑے کے قریب آنے سے پہلے ہی ہوا میں مصنوعی طور پر گرا کر یہ مشن اپنے نام کر لیں۔ یہ مشن ایسا تھا کہ جس میں امریکی بحری اور فضائی افسران انتہا کی حد تک مطمئن اور پر اعتماد تھے۔ ان کے اعتماد کی وجہ دنیا کا وہ جدید ترین سسٹم تھا کہ جو میلوں دور سے بھی کسی بھی قسم کی فضائی نقل و حرکت کی درست نشاندہی کرنے کی صلاحیت کا حامل تھا۔ امریکیوں کے اعتماد کی دوسری اور اہم وجہ یہ تھی کہ بحری بیڑے پر موجود امریکی طیارے جدید ترین طیارے تھے جو برق رفتاری میں پاکستانی معراج طیاروں سے کہیں آگے تھے۔ دوسری طرف پاکستان کے ایک فضائی اڈے کا منظر یہ تھا کہ جہاں پر پاکستان کی فضائی فورس کو اس مشکل ترین مشن پر جانے کے لیے ٹارگٹ دیا گیا، اور حسب معمول تمام پائلٹ ایک عزم اور ولولے کے ساتھ اس مشن پر جانے کے لیے آگے بڑھے۔ لیکن اس مشن پر جانے کے لیے صرف 2 پائلٹ منتخب ہوئے جنہوں نے اپنے معراج طیاروں کے ساتھ اس مشکل ترین مشن پر جانا تھا۔ قوم کے یہ 2 ہیرو کون تھے اور انہوں نے کیسے امریکہ کا غرور خاک میں ملایا، یہ کہانی انتہائی دلچسپ ہے، جسے مکمل دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اب تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین گرامی، اس مشکل ترین مشن کے لیے جن 2 ہیروز نے سینٹرل کمانڈ کے فیصلے کے مطابق اس مشن کے لیے روانہ ہونا تھا، ان میں ایک ونگ اور ایک فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن تھا۔ ونگ کمانڈر ان دنوں پاکستانی فضائیہ کے اسکواڈرن نمبر 8 کے بطور کمانڈر فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ دن 3 بجے کے وقت دونوں پاکستانی شاہین مشن پر روانہ ہونے سے قبل اپنے طیاروں کی جانچ پڑتال میں مشغول تھے۔ جنرل کمانڈر عاصم سلطان نے فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ احمد، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں گے۔ لیفٹیننٹ احمد حسن کے چہرے پر ایک پر اعتماد اور بھرپور مسکراہٹ آئی اور وہ انتہائی ادب لیکن اعتماد سے بولے، سر، آج کا دن یہ امریکی لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کمانڈر کو اپنے نوجوان شاہین کی بات پر مکمل اعتماد تھا، کیونکہ آج انہوں نے اپنی زندگی کا ایک انتہائی انوکھا فیصلہ کر رکھا تھا جو آج تک کی فضائی تاریخ میں کبھی بھی نہیں دیکھنے کو ملا ہے۔ لیکن ونگ کمانڈر نے اپنے اس فیصلے سے احمد حسن کو آگاہ نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ ہدایت مشن پر روانہ ہونے کے بعد طیارے کے اندر دوران پرواز دیں گے۔ مشن پر جانے کے لیے دونوں شاہین اپنے اپنے معراج طیاروں کے کاکپٹ میں موجود تھے۔ پھر ان طیاروں نے نعرہ تکبیر کی صداؤں کی گونج میں ہوا میں اڑان بھری اور ایک مشکل ترین فضائی مشن پر روانہ ہو گئے۔ اس مشن میں ونگ کمانڈر لیڈر جبکہ لیفٹیننٹ احمد حسن جونیئر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ امریکی بحری بیڑے پر موجود تمام بحری اور فضائی افراد انتہائی اطمینان سے پاکستانی طیاروں کے ریڈار پر نشان کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی پاکستانی طیاروں کی نشاندہی ہو، ان کے جدید جنگی جہاز بھرپور اڑان بھر کر پاکستانی معراج طیاروں کو بحری بیڑے پر پہنچنے سے پہلے ہی ٹھکانے لگا دیں اور پھر امریکی اپنی فتح کا جشن منائیں۔ تمام امریکی اپنے کیبنز میں موجود تھے اور امریکی پائلٹ اپنے طیاروں میں حکم کے منتظر تھے۔ دونوں پاکستانی شاہین اپنے اپنے طیاروں کو ہدف کی طرف لے جا رہے تھے جب اچانک فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو اپنے لیڈر کا ایک انوکھا اور پرخطر پیغام سنائی دیا، اور پھر بیک وقت دونوں طیارے بجلی کی رفتار سے نیچے کی طرف جانا شروع ہوئے۔ امریکی بحری بیڑے پر اس وقت سناٹا چھا گیا جب پاکستان کے 2 شاہینوں نے امریکیوں
امریکیوں کو حرکت کا موقع دیے بغیر امریکی بحری بیڑے کے بالائی سطح کے نیچے سے سمندر سے محض چند فٹ اوپر سے اپنے معراج طیارے برق رفتاری سے فضا میں بلند کیے۔ امریکی بحری بیڑے کو کامیابی سے مصنوعی طور پر اپنے ہدف کا نشانہ بنا چکے تھے۔ امریکی حیران پریشان، جبکہ پاکستان فضائیہ کے افسران اس کامیابی پر ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ ونگ کمانڈر نے دراصل جو چال چلی وہ یہ تھی کہ دونوں جہاز ایک دم سطح سمندر کے اتنے قریب ہو کر پرواز کرنے لگے کہ امریکی ریڈاروں میں ہی نہ آئے۔ امریکی جہازوں کا انتظار کر رہے تھے جبکہ جہاز سمندر کی سطح سے اوپر اٹھے، اور اس وقت انہیں معلوم پڑا کہ پاکستانی شاہینوں نے ان کا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ یہ مشن کامیابی سے اپنے نام کرنے میں ان دونوں نے جتنی محنت کی وہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی جائے گی۔ امریکی آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ جیسی فضائیہ شاید ہی آج کسی دوسرے ملک کے پاس ہو۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے ان شاہینوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے اور پاکستان کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو نیچے موجود کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔